ومن تابا جو کوئی توبہ کرے وعمل صالحا اور عمل کرے نیک فإنه يتوب إلى الله متابا پس وہ توبہ کرے گا اللہ کے سامنے توبہ سچی والذین لا یشهدون الزور اور وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی بدترین گناہوں میں سے یا یہ کہ آتے نہیں گناہ کی جگہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں آنا بھی جرم ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب گزرتے ہیں بےہودگیوں سے مرّوا کراما گزرتے ہیں عزت والوں کی طرح یہ نہیں کہ چائے پینے کے بعد طالب علم بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے چائے پی رہا ہوں جی چائے نہیں پی رہے زہر پی رہے چائے نہیں پی رہے سینچا پی رہے آپ کا ایمان ڈوب جائے گا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم اور وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جاتی رب کی آیات سے لم یخروا علیہا صما وعمیانا نہیں گرتے ہو بہرے اور اندھے ہو کر والذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے ذریاتنا بچوں میں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی خدایا میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا حدیث میں ہے نیک عورت کو آپ دیکھے تو خوش ہو حکم کرے تو وہ فوراً مان جائے اور جب بیوی نیک چلن اور تابعدار ہو تو اولاد بتی و فرما بردار ہو اور اگر بیوی نافرمان و ناشزہ ہو تو وہ اولاد کو آپ کی دشمنی سکھائے گی تو بچوں کے دل میں عظیم باپ کی عظمت نہیں آئے گی اس لیے یہ دعا کرے کہ خدایا ہمارے گھرانوں کو ہماری گھر والیوں کو ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ثابت کرنا بخاری شریف جلد 2 صفحہ 701 کتاب التفسیر قال الحسن حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا وَمِن قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ أَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ یہ مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اس کی بیوی اس کی اولاد اس کے عزیز و اقارب اس کے محبوب وہ دین میں کمقل قوم ہے اگر کسی کو غیر حاضری پر تنبیہ کی جائے تو وہ سمجھے کہ مجھے برا کہہ دیا حالانکہ یہ تو خیر خواہی ہے کسی کی قدر ہو تو آدمی اس کی غیر حاضری محسوس کرے ورنہ گلا سڑا پھچر بہت آتے جاتے کون پوچھے گا حاجت کیا اور کہتے ہیں پروردگار دے ہمیں بیویوں میں سے اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کا امام یہ نہیں کہ امام صاحب مصلی پر آئے ایک طرف ہری پگڑی والے دوسری طرف ننگے سر تکبیر ہو رہی ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے اور انگوٹھے چومے جا رہے ہیں یہ متقین نہیں ہے یہ مبتدئین ہے یہ فاسقین و فجار ہے امامت ہو تو اہل خیر اور اہل حق ہے اللہ اکبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ لوگ ہیں کہ دیے جائیں گے ان کو دریچے ان کے صبر کی وجہ سے غرفہ کمرے کو کہتے ہیں خوبصورت کمرہ جو ضروریات پر مشتمل ہو ٹھنڈا ہو گلدار ہو سایہ دار ہو پھولدار ہو حیادار ہو عزت دار ہو اور خوب آرام دہ فقہاء کہتے ہیں ایک پلنگ کے برابر جگہ ہو لیکن میاں بیوی کو علیحدہ دے دی جائے اس میں کوئی اور شریک نہ ہو ان لوگوں کو دیے جائیں گے دریچے مطلب ان کے صبر کرنے کے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور خوش آمدید ہوگی ان کی اس میں دعا و سلام سے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر و مقامہ بہت بہتر مقام اور
بہت بہتر جائے قرار و مقام ہوگی۔ قُلْ فرماؤ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کچھ بچے ہو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، بس تم تو تکذیب کر چکے ہو۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، پس ان قریب عذاب چمٹ جائے گا۔ فَسَيَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا بِكُمْ، مقدرات اس طرح، پس ان قریب ہو جائے گا عذاب تمہارے ساتھ چمٹنے والا۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، پس ان قریب مٹھ بھیڑ ہوگی، پس ان قریب مٹھ بھیڑ ہوگی۔